پی ٹی آئی حکومت اقتدار کے فیصلہ کن جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں گویا کہ آخری 48 گھنٹے میں عمران خان نے ایک بڑی چال چلی ہے۔ آج انہوں نے اچانک پنجاب کا محاذ کھول دیا جب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے یک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کیا۔ صوبائی کابینہ تحلیل ہوئی اور گورنر نے عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کرنے کے ساتھ ہی کل صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا، جس کے ایجنڈے میں قائد ایوان کا انتخاب شامل ہے۔ یقیناً اس موو نے اپوزیشن کی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے، کیونکہ یہ سب بہت اچانک ہوا ہے۔ خیال یہ ہے کہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر پنجاب میں الیکشنز ہو سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں ہیں کہ مضبوط پوزیشن سے چودھری پرویز الہی اس الیکشن میں داخل ہوئے ہیں۔ عمران خان نے اگر پنجاب کا قلعہ محفوظ کر لیا تو اپوزیشن کی مشن کو اور اپوزیشن کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 4 روز قبل اپوزیشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی، اور اسی روز وزیر اعظم عمران خان نے ان کی جگہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا تھا۔ ق لیگ نے وفاق میں تحریک عدم اعتماد میں پی ٹی آئی کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا نام تجویز کیا ہے۔ 371 رکنی پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 186 ووٹوں کی اکثریت درکار ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی، ق لیگ اور حکومت کے آزاد اتحادیوں کی مجموعی تعداد 198 ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے 166 پیپلز پارٹی کے 7 اراکین ہیں۔ بظاہر پی ٹی آئی اور اس کے امیدوار چودھری پرویز الہی کو برتری حاصل ہے، لیکن وفاق کی طرح پنجاب میں بھی نمبر گیم غیر یقینی کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ خبروں کے مطابق پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے 5 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ جماعت، جن میں ناراض ایم پی ایز کی تعداد 60 کے قریب ہے، ان کی اکثریت جہانگیر ترین گروپ، چھینا گروپ اور علیم خان گروپ سے ہے، اور ان تینوں گروپس کا کاٹے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں کلیدی کردار ہوگا اور ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوگا۔ یہ جو منحرفین ہیں پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کا، ان پر آرٹیکل 63A کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ تاہم آج کی پیش رفت یہ ہے کہ چھینا گروپ کے 14 ایم پی ایز نے چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے خبریں یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جہانگیر ترین گروپ کی حمایت حاصل ہے۔ تازہ ترین اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا ہے، مگر بہرحال یہ عمران خان کی ایک بڑی موو ہے۔ آج انہوں نے پنجاب کا محاذ کھول دیا ہے، پنجاب کی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور یقیناً اپوزیشن کی قوت جو مجتمع تھی اسلام آباد میں وہ بکھر گئی ہے، کھلبلی مچی ہے، اور اپوزیشن اب دوڑ رہی ہے پنجاب کی جانب، کیونکہ پنجاب کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس جنگ کے اس انتہائی اہم موڑ پر ہم بات کریں گے۔ اس کی بہترین معلومات رکھتے ہیں نامور سینئر صحافی جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ یک یہ مووز ہوئی ہیں آج، اور یقیناً کسی صورت میں بھی اپوزیشن افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ پنجاب کا محاذ لوز کر جائے اور پنجاب کا قلعہ عمران خان فتح کر جائے اس انتہائی کلیدی موقع پہ، کیونکہ اگر مرکز بھی ہار جاتے ہیں اور پنجاب جو ہے وہ حکمراں اتحاد کے ہاتھ میں رہتا ہے تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی۔ کامیابی کے اب تک کے کتنے امکان ہیں پرویز الہی صاحب کے؟ خان صاحب، کامیابی کے امکانات اس وقت تو دونوں پارٹیوں کے تقریباً یعنی کافی مشکل ہے کسی ایک کے بارے میں بھی کہنا۔ چودھری پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز کا یہاں پہ امکانی طور پر مقابلہ ہوگا، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اراکین کی بہت بڑی تعداد ان سے ذاتی طور پر ان کی احسان مند بھی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اور ماضی میں کسی نہ کسی طرز میں ان سے منسلک بھی رہ چکی ہے۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، خان صاحب، ان کو زیادہ انحصار، اب انہیں سب سے زیادہ تو 183 ممبرز جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، جو بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتائے، ان پر کرنا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں مختلف قسم کی گروپنگ نظر آتی ہے۔ کیا اس گروپنگ کو کنٹرول کرنے میں وہ کو رول پلے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں کچھ لوگ تو عمران خان سے ناراض ہیں، ان کی تعداد اگر مجموعی طور پر بھی دیکھی جائے تو وہ 27-28، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب تک اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ہم ناراض ہیں، تو وہ اب بھی تعداد 3 درجن سے کم ہے۔ گویا یعنی 150 سے زیادہ اراکین اس وقت تک کم از کم حساب کتاب میں
عمران خان صاحب کے تابع ہیں، اور پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے نہ رہیں، لیکن ان کے پاس اپنی پارٹی کو ڈائریکٹ کرنے کا اور یہ حکم دینے کا اختیار بہرحال موجود ہوگا کہ پنجاب میں کس کو ووٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، اور اگر جو کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو اس صورت میں اسے کم از کم اس کی سزا جو ہے وہ اسمبلی میں اپنی نشست چھوڑنا ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ ہم دیکھیں گے کہ پارٹی ڈسپلن بھی کافی سخت صورت میں سامنے مگر حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ پارٹی تقسیم ہوئی پنجاب میں، جو وجہ بنی ہے اس وقت جو اس وقت امتحانی صورت سے گزر رہے عمران خان اور ان کی جماعت، تو وہ یہ پنجاب ہی ہے، اور یہ پنجاب کے اراکین کی بے چینی ہے جو کہ اس وقت آیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا رول جو ہے اس معاملے میں وہ مددگار ہوگا یا معاون ہوگا، یا یہ کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب خود اپنی قوت سے اپنے اثر سے کیا بہتر پوزیشن کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتے؟ یہ اس طرح چودھری پرویز الہی صاحب اگرچہ کافی تعلقات رکھتے ہیں لوگوں سے، لیکن تنہا اگر چودھری پرویز الہی صاحب یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ اپنے ساتھ 50-60 اراکین بھی نہ لے سکیں۔ ان کے لیے عمران خان کی سپورٹ بہت ضروری ہوگی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب، میں صرف ان گروپس کی بات کر رہا ہوں، یقیناً عمران خان کی تو سپورٹ کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ترین گروپ ہے یا چینا گروپ تو شاید آج ان کے ساتھ ہو گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ علیم خان صاحب کا کتنا بڑا گروپ ہے، لیکن ترین گروپ کا تو بیک اور بریک کردار ہے نا اس معاملے میں، وہ جس طرف جائے گا وہی پھر اس کا فیصلہ کرائے گا۔ جی خان صاحب، ترین گروپ کا جو معاملہ ہے، اگر اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ تھا عثمان بزدار کا ریموول۔ عثمان بزدار اس وقت اپنے عہدے پر نہیں رہے، اور ان کا یہ مطالبہ جو ترین گروپ کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہے، اور پھر جہانگیر خان ترین کے اور عمران خان کے جو تعلقات ہیں ان کو اگر ماضی ان کا سامنے رکھا جائے تو عمران خان کی ایک کال پہ یہ سارے معاملات جو ترین گروپ کے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے آپ نے جو پہلا انٹرویو کیا تھا پی ایم عمران خان صاحب کا، اس وقت بھی آپ نے ایک پرٹیکولر سوال کیا تھا، اور اس کا انہوں نے جواب جو تھا جو دیا اس سے بہت ساری راہیں کھلیں لیکن پھر بند ہو گئیں، بہت ساری گنجائشیں اس وقت بھی ان کے ہاں موجود تھیں، آج بھی وہ گنجائشیں موجود ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب وہ وزیر اعظم نہ رہے، ہم ایک ایسی صورت کی بات کریں، ایسے سینیریو کی، جب وہ وزیر اعظم نہ رہے تو عمران خان صاحب شاید اس بات میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے کہ وہ ترین گروپ کے ساتھ ریکنسیلیشن کی کچھ صورت پیدا کر لیں۔ تو اگر وہ ریکنسائل بھی کر لیتے ہیں تو گویا ان کی پارٹی پنجاب میں متحد ہوگی اور پھر اگین سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر ان کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کریں اپنے وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، یا کسی اور کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی، ایک پیپلز پارٹی کا اگرچہ بہت تھوڑا نمبر ہے لیکن چونکہ تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ پیپلز پارٹی کیا اس پرٹیکولر کیس میں پی ایم ایل این کے ساتھ جائے گی یا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اتحاد بنا لے گی۔ کیونکہ یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی خان صاحب، اس کا جو بنیادی ایک نقطہ طے کیا گیا تھا عملی سیاست کا، وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی قربانی دے گی کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے، اور اس کی گارنٹر ہوگی پنجاب میں پی ایم ایل این۔ اسی طرح پی ایم ایل این قربانی دے گی پی ایم ایل کیو کے لیے، اور اس کی گارنٹر ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ تھا اس کی ایک پرفارمنس، یعنی اگر ہم پیپلز پارٹی کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ مکمل صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملانے کے لیے کراچی میں گیو ان کی ہے اپنی طاقت، لیکن یہاں پر ابھی تک پی ایم ایل این نے اپنی طاقت گیو ان نہیں کی۔ تو کیا یہاں پر کوئی تھوڑی سی کنسیشن ملے گی کسی کو؟ یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ابھی باقی ہے جسے طے ہونا ہے۔ اور ابھی بہرحال یہ بھی طے نہیں ہوا نا کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کیونکہ اب جو فیصلہ ہوگا بظاہر وہ حتمی فیصلہ ہوگا پنجاب کا تاج کون پہنے گا، یعنی کہ جو فائنل الیکشنز بھی ہوں گے اس کے بعد، اس لیے مشکل فیصلہ بھی ہے نا یہ۔
خان صاحب اس کا ایک اور بالکل اس کی جو مشکل فیصلہ ہونا ہے اس کا ایک اور وجہ ہے. ایک تو وہ جو میں نے آپ کو عرض کی, جب عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو نامنیٹ کیا تھا اپنے امیدوار کے طور پہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے, تو وہاں پر ایک اور بات ہوئی تھی. وہ جو معاہدہ ہے وہ بھی گیو اینڈ ٹیک پہ مبنی ہے. اس میں دو باتیں ہو چکی ہیں. وہ پارٹ جو عمران خان صاحب نے پلے کرنا تھا وہ انہوں نے پلے کر دیا, یعنی اپنے وزیر اعلیٰ کو وڈرا کروا کے راستہ کھولا, اور اب چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ان کی ہموار ہو گئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ایک رول پلے کرنا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا جو پارٹ آف پرفارمنس ہے وہ ابھی باقی ہے. وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اتوار کے دن وہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے اثر و رسوخ میں آ کر پی ٹی آئی کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پر ساتھ دینے کی صورت یہی ہوگی کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ چھوڑ دیں. تو وہ جو پارٹ آف پرفارمنس ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو لہٰذا صورتحال جتنی گنجلک, یہ جو آپ نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ ایک اپوزیشن کو, یعنی اپوزیشن کو ایک مشکل صورتحال میں مبتلا کر دیا عمران خان صاحب نے, تو یس یہ وہ ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ خود بھی کسی نہ کسی درجے میں مشکل, ان کی مشکل میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے کہ انہیں بیک وقت اپنی پارٹی کو یعنی کہ مرکز میں بھی سنبھالنا ہے, اپنے اتحادیوں کے ساتھ اب ظاہر بات کرنے کا وقت تو نہیں رہا, لیکن وہ جو سرپرائز کی جو کیفیت ہو سکتی ہے, کیا چودھری پرویز الہی اس میں کوئی انسٹرومنٹل رول پلے کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر اتوار کو وہ رول پلے نہیں ہوتا, ہمیں اور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, تو پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی ایک کوسچن مارک آ جائے گا. بڑی نوازش فنگرز کراسڈ بیٹھے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اتوار کو ممکنہ طور پہ پنجاب میں بھی الیکشن ہوگا وزیر اعلیٰ کا, نہیں تو پیر کو ہوگا, اور یہ اگلے 3 دن جو ہے یقیناً پاکستان کی سیاست کی اگلی سمت کا حتمی طور پہ اندازہ ہے, شاید تعین کر دیں, مگر 100% ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس کے